وجہ بتائیں اس کی، وجوہ بھی نہیں بتا رہے. تو اس قسم کی صورتحال سے آج آپ دو چار ہیں. یہ ہماری عدالتوں کا حالت ہو گیا ہے. اور اب ظاہر ہے جی کہ ہم تو یہ بھی چاہیں گے کہ جو اس حکومت کی پشت پر کھڑی محافظ ہمارے سیاسی جو ریاستی وڈیرے ہیں وہ بھی سمجھیں حالات کو اور اس کے پشت سے دستبردار ہو جائیں تو شاید. ریاستی وڈیرے اور اب جو صورتحال بن رہی ہے کہ اسرائیل کون گیا ہے اور یہ ابہام کیوں پیدا ہو گیا ہے، کون خفیہ دورے کر رہا ہے اور ہیں اسی کابینہ کے اندر، تو قوم کو تلاش ہے کہ یہ قوم کا دشمن کون ہے. اور حکومت کا وہ چہرہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ ان کا یہودیوں کے ساتھ ایک معاملہ ہے، وہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اس حوالے سے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا کوئی ایسا ترنے والا نہیں کہ آسانی سے نکلا جا سکے گا. یہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم سمجھتے ہیں. مسلمان امت کو چاہیے، مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس سوال کو اٹھائے کہ فلسطین کو تسلیم کیا جائے. یروشلم بیت المقدس کو فلسطین کا دارالخلافہ تسلیم کیا جائے. ہم الٹا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتوں میں لگ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی روزی روٹی وابستہ کر لی ہے. یہود کی خوشامد اور اس کی رضامندی میں ہم نے اپنا اقتصادی خوشحالی وابستہ کر لیا ہے. یہ کون سی اور پاکستان اس لیے بنا تھا، آپ نے بھی مطالعہ کیا ہوگا، اسرائیل سن 48 میں بنا اور اس کے پہلے وزیر خارجہ نے، پہلے وزیر اعظم نے جو پہلا خارجہ پالیسی کا بیان دیا اس میں اس نے اپنے خارجہ پالیسی کی ترجیحات واضح کی اور ترجیح اول یہ تھی کہ کرۂ ارض پر نئے ابھرنے والے ایک اسلامی مملکت کا خاتمہ، یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیح اول ہوگی، کیونکہ سن 47 میں ہم بنے تھے. اسرائیل کی بنیاد میں پاکستان دشمنی ہے اور ہم ترلے کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر فلسطینیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. فلسطینیوں نے جو مظالم برداشت کیے ہیں 70 سال، کیا اس لیے برداشت کیے تھے کہ امت مسلمہ کے حکمران کے ساتھ یہ حرکت کریں گے؟ یہ امت مسلمہ کی رہنمائی نہیں، یہ امت مسلمہ کی رائے نہیں ہے. تو یہ چیزیں مسائل ہیں اس وقت ہمارے سامنے. جیسے جیسے پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے، استعفے کا بھی معاملہ سامنے آ رہے ہیں، تو آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، آپ کے بھائی جو کہ یہاں پر کراچی میں ڈپٹی کمشنر لگائے ہوئے تھے، ان کے خلاف کچھ پرانے جو ہے وہ نیب نے کیسز کھول دیے، کیا کہیں گے؟ وہ جب آئے اور جس دن انہوں نے چارج لیا تو اوپر سے لیٹر آ گیا کہ آپ کی ضرورت کے پی میں ہے، اور آج تک کے پی میں اس کو پوسٹ نہیں دی گئی. پرانے کیسز ان کو کھول دیے نیب نے. مطلب یہ ہے کہ نیب کے کیسز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نیب کے کیسز سیاستدانوں کو اور سیاستدانوں کے رشتہ داروں کو تذلیل اور رسوا کرنے کا ایک ادارہ ہے جس کی پشت پناہی ہمارے ریاستی ادارے کر رہے ہیں. ہم خود ان کے خلاف مدعی ہیں. نیب ہمارے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتا، ہم نیب کے خلاف مدعی ہیں کہ تم ایک فریق اور جانبدار ادارہ ہو، تم سیاستدانوں کی رسوائی کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہو، تمہارے کسی دعوے کی اور کسی انکوائری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ جو ہے وہ جنوری میں حکومت کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، مریم نواز نے بھی کہا، آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، یہ یقین دہانی آپ کو کس نے کرائی ہے کہ جنوری میں یہ استعفا دینے کا؟ نہیں، یہ اور بھی 100 روپے چینی، 70 روپے آٹا. اب غریب آدمی کی حکومت کہہ رہی کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا، مارچ بھی گزر جائے گا، ادھر بھی ہم حالت نظر میں توبہ قبول نہیں کیا جاتا. آپ نے 50 سے 120 کر دیا، 120 سے آپ آگئے 30 روپے پر. تو یہ مہنگائی جو بڑی ہے، عام آدمی کو تو اب بھی کچھ نہیں مل رہا ہے. اس میں مجرم کون ہے؟ کس نے چینی باہر سپلائی کی اور پھر کس نے واپس کرائی؟ یہ قیمتوں میں اتنا جلدی اتار چڑھاؤ یہ کس پالیسی کے تحت تھا؟ کن افراد کو فائدہ پہنچایا گیا؟ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے واضح ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے یہ ناجائز حکومت ہے. یہ مہنگائی ختم بھی کر دے گی تب بھی ناجائز کا ہونا تو ہے نا. اچھا، تو یہ آپ کو یقین دہانی کس نے کرائی ہے جنوری میں جو ہے وہ؟ نہیں، یہ سیاسی عمل کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا
जब हम आज़ादी मार्च कर रहे थे तो हमने शायद 28 जुलाई को ऐलान किया था और हमने कहा था कि अगस्त और सितंबर आपके पास टाइम है इस्तीफे का, तो अक्टूबर में हम जाएंगे। तो अब हमने कहा है कि आपके पास जनवरी का टाइम है, वरना फिर फरवरी में हम आएंगे। तो आप मुझे बताएं क्या वजह हो सकती है कि एक बेंच बैठता है और उसमें जज कहता है मैं ये केस नहीं सुन सकता, मुझ पर दबाव है। आज 2 बेंच बने और हर बेंच ने कहा कि मैं नहीं सुनता, फिर दूसरा बेंच बना, फिर उसने कहा मैं नहीं सुनता, फिर तीसरे बेंच के हवाले किया, उसने तारीख दी लंबी। ये क्या अदालतें हैं, वजह बताएं इसकी, वजूह भी नहीं बता रहे। तो इस किस्म की सूरत हाल से आज आप दो चार हैं, ये हमारी अदालतों का हालत हो गया है। और अब ज़ाहिर है जी कि हम तो ये भी चाहेंगे कि जो इस हुकूमत की पुष्ट पर खड़ी मुहाफ़िज़ हमारे सियासी जो रियासती वडेरे हैं वो भी समझें हालात को और उसके पुष्ट से दस्तबरदार हो जाएं, तो शायद रियासती वडेरे। और अब जो सूरत हाल बन रही है कि इसराइल कौन गया है और ये इब्हाम क्यों पैदा हो गया है, कौन खुफिया दौरे कर रहा है और हैं इसी काबीना के अंदर, तो कौम को तलाश है कि ये कौम का दुश्मन कौन है। और हुकूमत का वो चेहरा जो हम कहा करते थे कि उनका यहूदियों के साथ एक मामला है, वो बेनकाब होता जा रहा है। तो